کہ وہ صرف اکیلی گناہگار نہیں ہے، پورے کا پورا علاقہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ نوجوان 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال، اسلام کی نظر میں یہ جو عمر ہے یہ نکاح کی ہے۔ یہ بدکاری ہو رہی ہے، وہ بدکاری ہو رہی ہے، وہ بدکاری ہو رہی ہے، فلاں سے زیادتی ہوگی، فلاں کی عزت ہوگی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اگر وہ انسان امیر ہو جائے نا، اس کو یہ تو پتہ چل گیا کہ میں امیر ہو گیا، اللہ کا شکر بھی زبان سے ادا کرتا ہی کرتا ہے، جو کہ کافی نہیں ہے، لیکن وہ بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے آج کے دور کا ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور پتہ نہیں علماء حضرات یا ہمارے خطباء حضرات یہ بات آیات حالانکہ قرآن کی ہے نہیں بتاتے، پتہ نہیں، اللہ عالم۔ قرآن پاک نے امیروں کو، جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ثروت دی ہے، ان کو کھلا پیسہ دے دیا، امیری دے دی، غنا دے دی، ان کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم یہ دیا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے امیرو، تم ایسا کیا کرو، پیسہ تو تمہیں دے دیا، اللہ نے دیا، وہ تمہاری آزمائش کے لیے دیا، اس میں کوئی شک و بات نہیں ہے۔ اب تم نے کرنا یہ ہے کہ تمہارے علاقے میں جتنے بھی نوجوان ینگ لڑکے، بالکل جوان نوجوان 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال، اسلام کی نظر میں یہ جو عمر ہے یہ نکاح کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 14 سال کے تھے اور آپ کا نکاح کر دیا تھا آپ کے والد صاحب نے۔ عالم دین تھے، صوفیانہ گھرانہ تھا، اسلام کو سمجھتے تھے، جیسے بالغ ہوئے آپ کا نکاح ہو گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے ارد گرد جتنے بھی غریب نوجوان شادی کی عمر پر پہنچ چکے، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، لڑکے یا لڑکیاں ہیں، تم نے کرنا یہ ہے کہ ان کے نکاح کروا لیں۔ یہ فرض ہے، جس طرح اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فرض ہے نا، یہ بھی اللہ کا وہی حکم ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تمہارے غلام، تمہارے ملازم، تمہارے ارد گرد کے نوجوان، تمہارے علاقہ کے غریب لوگ، وہ بچے جو نکاح کی عمر پر پہنچ چکے ہیں لیکن غربت کے باعث، حالات کے باعث بیٹیاں کنواری بیٹھی، لڑکے کنوارے بیٹھے ہوئے گھروں میں، اور تم پہ فرض یہ ہے کیونکہ تمہیں ہم نے دی ہے دولت، اب تمہارا فرض یہ ہے کہ لڑکوں کا بھی نکاح کرا دو، لڑکیوں کا بھی نکاح کرا دو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ نکاح کرا کے چھوڑ دو، نہیں، ایسا نہیں، مقصد نہیں، نکاح کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھائی ان کو ذریعہ روزگار بھی بنا کے دو، ان کو سیٹل بھی تو کرو نا، نکاح کے بعد پھر بھوکے مرتے رہیں گے، ان کو ذریعہ روزگار پیدا کرو گے، ان کو نوکری لگوا دو، ان کو ایسا ذریعہ معاش دلا دو کہ وہ خود بخود نکاح کر لیں۔ مقصد کیا ہے اس بات کا کہ نکاح کرانے کا، چاہے تو ڈائریکٹ کرا کے ان کو کاروبار کرا دو، کوئی نہ کوئی ذریعہ روزگار لگا دو، یا ایسا کرو ڈائریکٹ کو ذریعہ روزگار لگا دو، بعد میں نکاح بھی کروا دو۔ حکم اللہ کا پورا کرنا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے پورے پاکستان کے اندر ہم نے کہیں ایسا نہیں دیکھا، سوائے چند ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، مثلا منہاج القرآن کا بڑا اچھا ٹرسٹ ہے، وہ ہر سال پتہ نہیں کتنے بچے بچیوں کا نکاح کریں گے، بڑی عجیب بات ہے۔ اور بھی بہت سے ٹرسٹ ہیں جو بچے بچیوں کا نکاح کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ٹرسٹ مطلب جو اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں دین کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، لیکن سوال پھر آتا ہے قرآن کا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، جو ہمیں خطاب کیا گیا صاحب ضرورت کو، وہ کہاں گئے؟ علماء کو چاہیے کہ اس آیت پہ زور دیا کرے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آگے اسی حدیث میں اس کا آگے ذکر آنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ ہے، بر صغیر دیکھیے، پوری دنیا میں چلے گئے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ بدکاری کے کیسز سامنے نہیں آتی، یہ بدکاری ہو رہی ہے، وہ بدکاری ہو رہی ہے، وہ بدکاری ہو رہی ہے، فلاں سے زیادتی ہوگی، فلاں کی عزت ہوگی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو غریب آدمی ہیں، بچے ہیں، شادیاں کرا، جیسے بالغ اسلام تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہمارا معاشرہ
اب ہماری حکومت نے یہ قانون پاس تو کر دیا ہوگا کہ 18 سال میں تو نکاح کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں بھی جیسے بچہ بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دیں، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے، ہم نے مصیبت ہماری ہے کہ ہم اس کے خلاف کو بیان دے نہیں سکتے، مسئلہ ہی نہیں، بڑی ضروری بات ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو ہماری لڑکیاں لڑکے ان کے نکاح کراؤ جو غربے کی وجہ سے نہیں کرنا۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی شخص اتنی مطلب زحمت نہیں کرتا، اللہ کا حکم تو ہے لیکن ہمارا زور چونکہ نماز و وضو پہ تو ہے، سارا کچھ ہے، عمرے کر لیے، حج کر لیے، یہ فرض ہم بھولے ہوئے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے ایک مقولہ بتا دوں جو میں نے کچھ دن پہلے پڑھا کہ جو طوائف ہوتی ہے نا، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ کوئی نہیں پڑھتا، جاتا ہی کوئی نہیں۔ جو بدکار عورت ہوتی ہے، طوائف ہوتی ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ساتھ اس میں نیچے ایک اور لائن لکھنے والے کہتا ہے لیکن جو طوائف کے کوٹھے پہ جانے والے جب فوت ہو جائیں تو جنازگاہ میں جگہ نہیں ملتی۔ اللہ کی شان بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی شہر میں اگر کوئی طوائف پیدا ہو جائے، اگر کوئی بدکار عورت پیدا ہو جائے، پیدا کیا ہونا اس کی طرف چلی جائے، عورت یا مرد کنوارے، فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ صرف اکیلی گناہگار نہیں ہے، پورے کا پورا علاقہ اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اسی آیت کا مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس علاقے کے صاحب سرور لوگ تھے، وہ جب بچی تھی، جب کنواری تھی، اس کا کیوں نہ خیال رکھا، کیوں نہ اس کا اچھی جگہ رشتہ کر دیا، وہ اتنی مجبور کیوں ہوئی کہ اس کو اس حالات کی طرف بنا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ علماء بتا دیں گے، پتہ نہیں غریب دار فتویٰ پوچھ رہا طوائف جہنمی جہنمی جہنمی، فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ مفتیوں میں اور صوفیوں میں یہی فرق ہوتا ہے، صوفی مطلب اللہ والے، کہ مفتی ہمیشہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، فتویٰ بتا دیں ہاں جی جہنم ہے جی، سب کو پتہ ہوتا ہے یہ گناہ کرنے والا جہنم ہے۔ جب کوئی انسان مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو اس کے ایسا مطلب اس کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا میں نے گناہ کر لیے۔ کوئی بھی شخص مفتی کے پاس دراصل حل ڈھونڈنے آتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ جس طرح سرکار کی بارگاہ میں شخص آ گیا نا حالت روزہ میں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا، یا رسول اللہ کفارہ تو اس کو پتہ چاہیے ہے، حل تلاش کرنے آ گئے، یا رسول اللہ حل کیا ہے؟ آپ نے اس کو حل دیا۔ اسی طرح جب وہ شخص مفتی کے پاس آتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے جی، فتویٰ تو اس کو ہی پتہ ہے اس کی اصلاح یہ ہے، وہ دراصل اس کا حل تلاش کرنے آتا ہے۔ تو اگر مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ جناب کوئی بدکار عورت ہے، طوائف ہے، تو کیا بنے گا قیامت کو؟ کہے گا جنت۔ اگر کسی صوفی سے پوچھیں گے اللہ والا تو کہے گا نہیں وہ جہنمی نہیں ہے، وہ بعد میں جائے گی، پہلے اس کی ذمہ داران جائے گی۔ کیوں نہیں اہل علاقے میں ان کا خیال رکھا؟ وہ بچی مجبور ہو کے بدکاری کی طرف گئی کیوں؟ اگر کوئی لڑکا بدکاری کی طرف جا رہا ہے، وہ انکحوا الایام منکم، وہ امیر زادے کہاں تھے جن کو اللہ نے پیسہ دیا تھا اس لیے کہ غریبوں کا خیال رکھو؟ کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ تو وہ گناہگار بعد میں ہوں گے، وہ امیر لوگ پہلے ہوں گے۔ ہمارے مفتیوں کا یہی مسئلہ ہے۔ مثلا پوچھا جائے نا شراب کیوں حرام ہے، وہ کہیں گے اصل میں یہ دماغ خراب کر دیتے رہتا حرام، یہ مفتی صاحب کہیں گے۔ کسی اللہ والے پوچھو گے کہ یہ مسئلہ نہیں، یہ علت ہے نہیں شراب کے حرام۔ جو اللہ والے تو بڑے اونچی کی سوچتے ہیں، وہ لکیر کے فقیر نہیں ہوتے، وہ کہیں گے نہیں شراب اس لیے حرام نہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہوتا رہے، اسلام کو اس سے کیا ہے، اللہ کو اس سے کیا لگے؟ شراب اس لیے حرام ہے کہ جب بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اسلام میں تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے وہ حرام ہے، شراب حرام ہے۔ صوفیاء یہ ہوتے ہیں، تو صوفیاء کبھی طوائف کو برا نہیں کہیں گے، صوفیاء ان لوگوں کو برا کہیں گے جو طوائف کے پاس جاتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، نوبت کیوں آ گئی؟